اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کوئی دل کی بیماریوں کا یا نفس کی بیماریوں کا موضوع ہے میرا، جس میں یوں تو بہت سی نفس کی بیماریاں ہیں، لیکن ان میں ایک بیماری حسد کی بیماری ہے۔ تو آج میرا موضوع ہے حسد کیا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے نفس میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے سے بہتر کسی انسان کو دیکھتے ہیں، یا اس کے پاس دولت زیادہ ہے، یا اس کے پاس صحت ہم سے اچھی ہے، یا اس کے پاس اولاد زیادہ ہے، یا حسن زیادہ ہے، یا تعلیم زیادہ ہے، علم کا خزانہ اس کے پاس زیادہ ہے، تو اس سے ہمیں انسانوں کو اس بندے سے جیلسی محسوس ہوتی ہے۔ تو حاسد کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبی جو اس بندے کے پاس ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے کسی طرح چھین جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ بھی ملے کم از کم اس سے چھین جائے۔ تو حاسد جو ہے وہ ایک آگ میں جل رہا ہوتا ہے، تو اس کو مطلب حاسد کی جو خواہش ہے وہ اس کے لیے پھر بہت سی برائیاں کرتا ہے۔ حسد جو ہے بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ ظاہر ہے پھر وہ اپنے حسد کی وجہ سے اس انسان کے خلاف بہت سے پلان بنائے گا اس کو، مطلب دنیا میں تو پہلا جو قتل ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کو نیاز پیش کی، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ایک ہی نہ کی۔ تو جو جس کی نہیں کی تھی وہ حسد اور تکبر اور غصے کی وجہ سے اتنا آگ بگولا ہو گیا کہ اس نے اپنے اس معصوم بھائی کی، جس کی کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی، اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ جو معصوم بھائی تھا اس نے کہا بھی کہ بھائی اگر تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی تو اللہ تو ان کی قربانی قبول کرتا ہے جن کا دل پیور ہوتا ہے، یا دل خالص اور برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں کہ بھئی کون سا بندہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اندر سے ہمیں جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے جو قتل کر دیا تو وہ پھر مطلب اس کا وجہ یہی تھی کہ وہ حسد میں آ گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد سے منع فرمایا ہے۔ جب دنیا میں ویسے بھی آپ دیکھیں دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے بچے سے کتنا حسد کرتا ہے کہ اس نے میری جگہ لے لی ہے، اب ماما پاپا اس کو وہ پیار دے رہے ہیں جو پہلے مجھے ملتا تھا، اور اس کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی ہے، تو وہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بچے کی تربیت ایسے کریں کہ وہ اس کو پہلے ہی اس کا ذہن تیار کریں کہ تمہارا بھائی یا بہن آنے والا ہے، وہ تم سے پیار کرے گا اور تمہارے ساتھ کھیلے گا، اور تم بور نہیں ہوگے، تمہیں باہر دوستوں کے ساتھ کسی کو نہیں بلانا پڑے گا، کسی اور بچے کو گھر میں نہیں بلانا پڑے گا تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو تمہیں گھر میں ایک دوست مل جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی جو جیلسی ہے تھوڑی کم ہو جائے۔ تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بچے کی تربیت شروع سے ایسے کریں کہ وہ حسد نہ کرے۔ اب یہ ہے کہ حسد کا علاج کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو خوبی تم نے اس بندے کو دی ہے وہ مجھے بھی عطا فرما، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ خوبی دی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی خوبی ہے جو کہ مثلا نہیں بدلی جا سکتی، جیسے کوئی گورا رنگ ہے، یا مطلب کالا گورا نہیں ہو سکتا، یا قد لمبا نہیں ہو سکتا، یا جو ہے گورا سانولا نہیں ہو سکتا، یا جو بھی اس طرح کی چیز جو کہ نہیں بدلی جا سکتی، تو پھر انسان دیکھے کہ اس انسان میں کیا خامی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کمی ضرور دی ہوتی ہے،
تو یہ نوٹ کرے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیا ہو اور اس کو نہیں دیا، تو اس وجہ سے پھر آپ کا انسان کا جو حسد ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے. اس کی جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس کو یہ نہیں ملا، اس کو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، تو وہ اس کا حسد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یا کم از کم ختم نہیں ہوتا، کم ضرور ہو جاتا ہے. تو ایک مطلب حدیث بھی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو آپ سوچیں کہ کتنی محنت سے ہم نیکیاں کماتے ہیں، اور کوئی اکا دکا ہی کماتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ہم ہر وقت نیکیاں ہی کما رہے ہیں، روز نیکیاں کما رہے ہیں. تو جیسے ہمیں اس دنیا میں نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دنیا میں ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی جو مرنے کے بعد ہماری زندگی ہے. تو اگر ہم اپنی نیکیوں کو حسد کی وجہ سے جلا دیں گے، یا جیسے ہم نوٹوں کو جلا دیں تو کتنا انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. تو ایسے اگر ہم نیکیوں کو ختم کر دیں گے حسد کی وجہ سے، تو اگلے جہان میں ہم بہت پچھتائیں گے، اور ہمیں بہت دکھ ہوگا کہ کاش ہم حسد نہ کرتے، اور پھر ہماری نیکیاں آج ہمیں ہوتی ہیں اور ہمیں ایک اچھی زندگی ملتی. تو یہ سوچ کے کہ ہمیں بھئی اپنی نیکیوں کو جلانا نہیں ہے حسد کی آگ میں، تو ہمیں اس حسد سے پرہیز کرنی چاہیے. اور جس کو محسوس ہو کہ لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ سورہ فلق پڑھے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے حسد کی شر سے بچا جب وہ حسد کرے. اور سورہ ناس پڑھے کہ وہ وسوسے جو انسان کو آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے نظر لگ گئی ہے، یا مجھے حاسدوں نے مطلب بری نظروں سے دیکھا ہے، اور وہ بندہ خود ہی پریشان رہنے لگتا ہے، سٹریس میں چلا جاتا ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے حاسد کی جو ہے بری نظر سے اور شر سے مجھے بچائے. اور اللہ تعالیٰ جس کی پناہ میں جو آ جاتا ہے وہ مطلب بچ جاتا ہے. اور دیکھیں شیطان نے انسان سے حسد کیا تھا. یہ شیطان کی خوبی ہے کہ وہ حاسد ہے. شروع سے جب انسان پیدا کیا گیا ہے تو شیطان نے انسان سے حسد کیا ہے، اور ایک حسد کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا ہے. وہ کتنا عبادت گزار تھا، کتنا اللہ کے قریب تھا، اللہ کے بڑے راز جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان سے حسد کرنے کی وجہ سے اپنے جیسے بادشاہ اپنے دربار سے نکال دیتا ہے بندے کو، ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نکل جاؤ ادھر سے. اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دیں کہ میں یہی انسان جس کی وجہ سے مجھے نکالا ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ کیا ہے اور کس کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو شیطان جو ہے وہ جب ہم غصے میں آتے ہیں یا ہم جب حسد کرتے ہیں تو شیطان ہمارے اندر گھس گیا ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے. اور جب شیطان ہمارے اندر گھس جاتا ہے، اس کو یہ پاور ہے کہ وہ ہمارے اندر ایسے گھس جاتا ہے جیسے ہمارے اندر ہمارا خون چل رہا ہے. تو وہ پھر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم گرمی محسوس کرتے ہیں. تو شیطان کو چونکہ آگ سے بنایا گیا اور وہ حاسد ہے، وہ شروع سے ہمارا دشمن ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں مطلب اسے آگاہ کیا، اس کی دشمنی سے آگاہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے بچ کے رہنا. تو ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے. جب ہمیں ایسے فیلنگ آ رہے ہوں حسد وغیرہ تو ہمیں فوراً محسوس کر لینا چاہیے کہ شیطان ہمارے اندر گھس گئے اور ہم آگ بگولا ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور شیطان کوئی چیز نہیں ہے. اور شیطان کو ایک تھپڑ مار کے ادھر پرے کرنا چاہیے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے پیچھے نہیں چلنے والا، میں تمہاری تقلید نہیں کرنے والا. اور یہ دنیا عارضی ہے اور مختصر ہے، اور اس میں اگر سب کچھ مل بھی جائے تو مرنے کے بعد بندہ ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے. سوچیں ایک بڑا سا محل ہو ہمارا، اس میں بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، ہر آسائش ہو، تو زندگی اتنی مختصر ہے اور وہ ادھر ہی ہم نے چھوڑ جانا ہے.
اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے جدھر مرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم مطلب اس دنیا کو بنانے کے لیے اس کو ہم برباد کر دیں، اور اس دنیا میں مطلب برائیاں کر کے، حسد کر کے، اور اللہ کے حکم پہ نہ چل کے، تو ہم اس کو برباد کر دیں، تو اور حسد کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر کے اپنی صحت بھی ہم برباد کرتے ہیں جب ہم حسد کرتے ہیں۔ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارا جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے اور ہماری روح بھی بے چین ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے اس سے ہم آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کمائی ہوئی نیکیاں بھی ہم برباد کرتے ہیں، تو کیوں ہم دنیا اور آخرت کی اپنی زندگی برباد کریں؟ کیوں ہمیں جو ہے اللہ کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں، مطلب حسد سے اللہ نے ہمیں کہا بچو، یہ شیطان کی خوبی ہے، ہمیں شیطان کی خوبی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جیسے اس کو دھتکارا گیا ہے مطلب اس سے بچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو ہم، تو جو آخرت ہے اس کو ہمیں بنانا چاہیے۔ اور حسد کی وجہ سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی برباد کر لیں، اور کیا فائدہ اس کا؟ اور ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، اور شیطان سے بچنا چاہیے، اور حسد سے بچنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس بیماری کو اپنے اندر سے نکال دیں تو ہم بہت پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ بہت اطمینان کی زندگی ان کی ہوتی ہے، تو انسان کے اندر بڑا سکون اور اطمینان آ جاتا ہے جب وہ اس برائی سے نکل جاتا ہے، تو حسد سے بچیں۔